پاکستان کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں آخری کارڈ کھیل لیا۔ جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہٹلر کے راستے پر چل نکلا۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جنگ مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں پلوامہ جیسی دہشت گردی خود کروا کے پاکستان پر الزام لگائے گا۔ بھارت کشمیریوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل کر آخری کارڈ کھیل لیا ہے۔ اسلام آباد میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مودی سرکار ہٹلر جیسی سوچ رکھتی ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت بدل کر آخری کارڈ کھیل لیا ہے۔ مودی سرکار نسل پرستوں کا ٹولہ ہے۔ یہ ٹولہ بھارت میں صرف ہندوؤں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پلوامہ جیسی دہشت گردی خود کروا کے پاکستان پر الزام لگائے گا۔ بھارت کشمیریوں کا قتل عام کرنا چاہتا ہے۔ میں نے نریندر مودی سے ہمیشہ امن کی بات کی۔ پاکستان کشمیر کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر مظالم کر رہا ہے اور کشمیر کا جغرافیہ بدلنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بھارت نے پلوامہ جیسے واقعہ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بھارت کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے لیے افغانستان میں کردار مشکل بنایا جا رہا ہے۔ افغانستان میں پائیدار امن کے لیے مثبت کردار جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کشمیر کے معاملے پر ثالثی کے لیے سنجیدہ ہیں۔ امریکہ سمیت پوری دنیا کو بھارتی عزائم سے باخبر رکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ رائے عامہ کی جنگ ہے اور ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے۔ عالمی عدالت، سیکورٹی کونسل سمیت ہر فورم پر جائیں گے۔ بھارت کی کوشش ہے کہ کس طرح پاکستان کو جنگ میں دھکیلے۔ بی جے پی نازی سوچ والی جماعت ہے۔ نہتے کشمیریوں پر بڑھتے ہوئے مظالم سے اقوام عالم کو آگاہ کریں گے۔ دنیا کو بتائیں گے مودی سرکار کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ واضح ہے بھارت کشمیر کو کس نکڑ پر لگانے جا رہا ہے۔ اس سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، مگر یہ بات ازل من شمس ہے کہ اس بار مودی کشمیر میں خون کی ہولی ضرور کھیلے گا۔ اگرچہ بھارت کے موجودہ اقدام پر پاکستان نے ساری دنیا میں احتجاج کیا ہے اور کئی ممالک نے پاکستان کی آواز میں آواز ملائی ہے، مگر بھارت جس قدر ہٹ درم ہے اور جیسے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ویسے ہی وہ بھی پاکستان کے ساتھ شاید محدود جنگ کرنے کے بعد ہی ان اوسطی ہتھ کنڈوں سے باز آئے۔ بھارت نے کشمیر میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر رکھی ہے اور احتجاج کرنے والوں پر گولیاں بھی برسائی جا رہی ہیں۔ بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370(a) ختم کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں چوتھے روز بھی کرفیو جاری ہے، جبکہ بھارت نے 500 سے زائد سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ کچھ روز قبل نریندر مودی کی حکومت نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370(a) کو ختم کر دیا تھا، جس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر کرفیو نافذ ہے۔ تاہم بھارتی اقدام کے خلاف کشمیری عوام سڑکوں پر نکل آئے اور مختلف مقامات پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے 6 مظاہرین شہید اور 100 کے قریب زخمی ہو گئے۔ سید علی کیلانی، میر فائز، عمر فاروق بدستور جیل میں بند ہیں، جبکہ وادی میں پولیس اسٹیشن اور جیل بھاس جانے کے باعث مزید گرفتار کیے گئے 560 کارکن سری نگر، بارہمولہ، گریس اور دیگر علاقوں میں بنائے گئے عارضی حکومت خانوں میں منتقل کر دیے گئے۔ لداخ کے ضلع کارگل میں بھی احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ وادی میں احتجاج کو روکنے کے لیے ٹی وی چینلز، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ بھارت نے 5 اگست کو راجیہ سبھا میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا بل پیش کرنے سے قبل ہی صدارتی حکم نامے کے ذریعے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔
اور ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر کو وفاق کے زیر انتظام 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے تحت پہلا حصہ لداخ جبکہ دوسرا جموں اور کشمیر پر مشتمل ہوگا۔